نہیں اٹھاتے پھر واپس نہیں چھینا کرتے، یہاں تک کہ تم اپنی کیفیات نہ بدل لو جو کیفیات اس کی حفاظت کے لیے ضروری ہیں۔ خلافت کا ایک تھا بڑا اہم مقصد توحید، توحید آسمانی بھی اور زمینی بھی، وحدت امت میں پیدا کرنا۔ اور قرآن کریم نے اسی آیت نے آخر پہ یہی بیان فرمایا ہے کہ تاکہ تم موحد بنو، تاکہ تم توحید پر قائم رہو، اور اگر تم اس سے پھر جاؤ گے تو پھر تمہیں خدا تعالیٰ فاسقوں میں شمار کرے گا۔ امر واقعہ یہ ہے کہ خلافت راشدہ کی ناشکری ہوئی ہے بڑی سخت، اور خود خلافت کے معاملے میں ہی قوم اس طرح بٹ گئی جس طرح بیچ میں سے کاٹ لی جاتی ہے، دو حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ جب وحدت کو توڑ دیا تو خدا تعالیٰ نے خلافت راشدہ اٹھا لی، لیکن خلافت کا وعدہ پھر بھی جاری رہا۔ یہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، ایک فیز ختم ہوا ہے خلافت کا، لیکن خدا تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ جس طرح پہلوں کو ہم نے خلافت عطا کی تھی اس طرح تمہیں خلافت دیں گے۔ پہلے میں خلافت دو طرح سے جائز ہوئی، ایک مسلسل بغیر انقطاع کے، اور وہ ہمیشہ جاری نہیں رہی، ایک وقتاً فوقتاً اللہ کی طرف سے خلافت کا اظہار ہوتا رہا، کسی رنگ میں خدا تعالیٰ نے خلافت کی نعمت عطا کی، اور وہ مثلاً حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 12 نقیب صرف اپنی زندگی میں نہیں ملے، بلکہ 12 صدیوں میں ان کو 12 نقیب ملے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام 14ویں صدی کے ان کے نقیب تھے، 13 صدیوں کے بعد پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نکال لیں تو باقی 12 رہ جاتے ہیں نا، اور 14ویں صدی آ جاتی ہے۔ تو یہ خلافت مجدد کی شکل مجددیت کی شکل میں مل گئی، اور حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ یبعث اللہ من یجدد لہا دینہا علی رأس کل مئۃ من یجدد لہا دینہا، کہ اللہ تعالیٰ مبعوث فرمائے گا ہر صدی کے سر پر ایسا شخص جو دین کی تجدید کرے گا۔ یہ جو 12 مجدد بنے ہیں یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کے مقابل کے 12 مجددین ہیں، اور جس طرح وہ خلافت میں وہاں مجددیت کی شکل اختیار کر لی تھی اسی طرح یہاں بھی اختیار کر لی۔ جس طرح آخر پہ 14ویں صدی کا مجدد مسیح تھا، اس طرح اس صدی صلی وسلم کے زمانے میں بھی 14ویں صدی کا مجدد مسیح ہی بن کے آیا ہے۔ تو خلافت نہیں اٹھی، خلافت کی ناشکری کے طور پر وقتی طور پر انقطاع ہوا ہے، اور خلافت کا دوبارہ جاری ہو جانا اور مختلف شکلوں میں جاری ہو جانا بتاتا ہے کہ عمل صالح منقطع نہیں ہوا تھا، کچھ اور غلطیاں ہوئی۔ سچ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ امت غیر صالح ہو گئی تھی اس لیے خدا نے اٹھا دی۔ اور اب جو خلافت جاری ہوئی ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی، یہ اسی وعدے کے تابع ہے، کوئی نیا وعدہ تو نہیں آیا۔ کب نیا وعدہ آیا ہے؟ وہی وعدہ ہے قرآن کریم کا۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت قیامت تک جاری رہے گی، اور بہت لمبے عرصے تک، جب تک انسانیت کی سب لپیٹنے کا خدا فیصلہ نہ کر لے، اس خلافت کے تابع امت محمدیہ کا ایک حصہ لازماً صالح رہے گا، کبھی بڑا ہو جائے گا، کبھی چھوٹا ہو جائے گا، کبھی سکڑ جائے گا، کبھی پھیل جائے گا۔ یس مسٹر کارے، ان کے بعد میں آپ کو دوں گا وقت ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضور، ایک حدیث کے مطابق جو کہ آپ کا قد اونچا ہے اور مائکروفون بہت چھوٹا ہے آپ سے، یہ آپ جھکیں یا اس کو اونچا کریں۔ ایک حدیث کے مطابق جو غالباً ترمذی کتاب الدعوات باب جامع دعوات میں ہے نا، اللہ تعالیٰ کی صفات 99 بیان ہوتی ہیں، اور یہ بات تو مسلمانوں میں خاص طور پہ میرے ملک میں مشہور ہو گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات یا ان کے اسماء
وہ 99 ہیں. لیکن وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى کے مطابق یوں معلوم ہوتا ہے کہ اگر اسماء حسنہ کو شمار کرنا شروع کریں تو وہ 99 سے بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. اور پھر بھی ایک لحاظ سے مسلمانوں میں بھی یہ مشہور کیا گیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بھی 99 ہیں. میرے ملک میں یہ بات مشہور ہے. تو اس کے متعلق میں گزارش کرتا ہوں کہ حضور کوئی وضاحت کریں. بات یہ ہے کہ اس مسئلے پر اس سے پہلے مسلمانوں میں فرقہ بندی بھی ہو چکی ہے. بعض فرقے اس بنا پر الگ وجود میں آئے کہ وہ کہتے تھے کہ خدا تعالیٰ کی صفات لامحدود ہیں، اور بعض قدامت پرست فرقوں نے بڑی شدت سے ان کا مقابلہ کیا اور مخالفت کی، ان کو غیر مسلم تک قرار دے دیا، یہ کہہ کر کہ 99 سے آگے خدا کی صفات نہیں جا سکتی، حدیث سے صرف 99 ثابت ہیں. امر واقعہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ اگر لامحدود ہے تو اس کی صفات بھی لامحدود ہونی چاہیے، اور صفات کا علم محدود ہو سکتا ہے. اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جو صفات نازل ہوئی ہیں، خدا تعالیٰ کی طرف سے بتائی گئی ہیں، وہ اس لیے نہیں کہ خدا تعالیٰ نے اپنی ساری صفات بیان فرمائی ہیں، اس لیے کہ انسان میں خدا تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ جتنی صفات سے رابطے کا امکان موجود تھا وہ ساری صفات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر روشن کر دی گئی. غالب کا مصرع ہے، دیتے ہیں بادہ ظرف قدا خار دیکھ کر. خدا تعالیٰ تو اپنے بندے میں اس حد تک جلوہ گر ہوتا ہے جتنا بندے میں اس جلوے کو قبول کرنے کی طاقت ہے. تو انسان جب خدا نے ڈیزائن فرمایا، جب یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں اپنے درجہ کمال کو پہنچ گیا، تو اس وقت خدا جس حد تک بھی اس انسان میں منعکس ہو سکتا تھا وہ سارا منعکس ہو گیا. لیکن یہ کہنا کہ اتنا ہی خدا تھا اس کے سوا نہیں تھا، یہ غلط ہے. اس لیے آپ یہ موقف لے سکتے ہیں کہ ہمیں ان صفات سے زیادہ کا علم نہیں ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہ کامل آدم اور کامل خلیفہ ہیں جن پر اسماء نازل ہوئے ہیں. اس لیے اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر مجھے اسماء الہی کا علم ہے تو دعوے میں جھوٹا ہے. لیکن اگر یہ دعویٰ کرے کہ امکان موجود ہے کہ اور اسماء ہوں لیکن ہماری انسانی طاقت کی انتہا سے باہر ہوں تو یہ دعویٰ غلط نہیں. سمجھیں؟ اگر آپ یہ کہیں گے کسی 99 صفات ماننے والے کو کہ اور صفات ہیں جو 99 کے علاوہ ہیں، تو آپ کو بتانا بھی تو پڑے گا نا کون سی صفات ہیں. کون سی صفت بتائیں گے آپ؟ اس کو نکال کے دکھائیں. جو صفات کے قائل تھے کہ زیادہ ہیں، انہوں نے یہ ترکیب شروع کر دی تھی کہ قرآن کریم نے اللہ تعالیٰ کے جو افعال بتائے کہ خدا یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے، مثلا غضب نازل کرتا ہے، ان کا مغضب ایک صفت ہو گئی. اور خدا تعالیٰ فلاں کام کرتا ہے، فلاں قسم کی بہت ساری ایسی صفات ہیں خدا تعالیٰ کی جو صفات نہیں ہیں. خدا تعالیٰ کی بعض صفات کے اظہار میں بعض فیصلے صادر ہو رہے ہیں، اوامر ہیں. ان سب کو ان لوگوں نے صفات میں بدلا اور ایک لمبی لسٹ بنا دی. وہ ایک محض دراصل تمسخر تھا صفات الہی سے، کیونکہ قرآن کریم میں جتنی باتیں بھی خدا تعالیٰ کے متعلق بیان فرمائی ہیں وہ ان ساری صفات کے تابع ہیں جو قرآن میں بیان ہوئی ہیں. اور صفات کا مضمون ایسا ہے کہ جس میں اگر آپ مزید غور کریں گے تو ایک اور حیرت انگیز بات آپ کو معلوم ہوگی کہ جو 99 صفات ہیں یہ خود بھی اپنے اندر لامحدود امکانات رکھتی ہیں، کیونکہ صفات کے تابع اور صفات ہیں، اور صفات کے کمبینیشن سے اور صفات بنتی ہیں. اگر آپ اس مضمون کو سائنٹیفکلی سمجھنا چاہیں تو آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کو دنیا میں کتنے رنگ نظر آتے ہیں.